یہ وہ تاریخ کی بات کرنے جا رہے ہیں جو حقیقت پر مشتمل ہے۔ آج اس تاریخ کے پنوں کو پلٹنے جا رہے ہیں جس سے لوگوں کے دلوں میں آج بھی ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ تاریخ ہے، یہ ان لوگوں کی تاریخ ہے جو لوگ ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے تھے تو دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کی شریعت رکھتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی تاریخ ہے، بڑی پرانی تاریخ ہے، لیکن یہ حقیقت تاریخ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ۔ 24 ترکوں کے بڑے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ کا جو پیشہ تھا، یعنی ذریعہ کھانے پینے کا، بھیڑ بکریوں کو، گھوڑے اونٹ، ان کو جو ہے وہ چڑھا کر کے، جانوروں کو پال کر کے، مویشیوں کو پال کر کے وہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ لیکن سالوں سے ان کو ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں وہ آباد ہو سکے، ان کی نسل پروان چڑھ سکے۔ ان لوگوں کو خانہ بدوش بھی کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے خانہ بدوش کا معنی ہوتا ہے اپنے گھر کو سر میں لے کر کے پھرنے والا، ٹہلنے والا، کہ وہ لوگ کسی مقرر جگہ پہ نہیں رہتے تھے، کسی ایک جگہ پہ قائم نہیں رہتے تھے، کبھی یہاں سے وہاں ہجرت کی، کبھی وہاں سے وہاں ہجرت کی، ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ لوگ ہجرت کر کے ہمیشہ جو ہے اپنا گزارا کرتے تھے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کا ہجرت کرنا ایک عادت بن گئی تھی، اس لیے کہ ان کو کوئی ایسی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں وہ سکون کی زندگی گزار سکے اور اپنی نسلوں کو پروان چڑھا سکے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لیکن یہ لوگ تیر اندازی میں ماہر تھے، تلوار بازی میں ماہر تھے، دل میں قرآن کو رکھتے تھے اور رسول اللہ کی شریعت کو رکھتے تھے، اور تلوار کو قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ، ان لوگوں پر جب منگول مسلط ہوئے ترک قبائلوں پر، تو ان لوگوں نے وسطی ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ وسطی ایشیا سے اناطولیہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، تو دریائے فرات سے ان کا گزرنا ہوا، اور اس قبیلے کا جو سردار تھا، سردار سب سے پہلا اور مضبوط سردار جو تھا کائی قبیلے کا، وہ تھا سلیمان شاہ۔ ان کی قیادت میں یہ قبیلہ تھا۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو منگولوں کے حملوں سے جو ہے بچا کر کے، حفاظت کر کے، اپنے قبیلے کو لے کر کے وسطی ایشیا سے یہ آ رہے تھے اناطولیہ ہجرت کر کے۔ بیچ میں پڑتا ہے دریائے فرات، اس کو وہ پار کر کے جب آ رہے تھے تو اس وقت جو ہے یا تو کشتی کے حادثے میں ان کی اس جگہ پر موت ہو گئی۔ اس کے بعد اس قبیلے کی قیادت کو جس نے سنبھالا، اس قبیلے کا جو سردار بنا، اس کے تیسرے بیٹے ارطغرل غازی بنے۔ اس کے تیسرے بیٹے نے اس قبیلے کی قیادت سنبھالی، تقریباً 400 خیمے کو لے کر کے، خیمے کے لوگوں کو لے کر کے انہوں نے جو ہے اس قبیلے کو لے کر کے اناطولیہ پہنچے، اور وہاں پر وہ جو ہے اپنے خیمے لگا لیے۔ کچھ دنوں کے بعد، وہ سرحدی علاقہ تھا، ایک طرف بازطینی تھا، وہاں پر جا کر کے وہ بیٹھے، تو کچھ دنوں کے بعد انہیں ایک میدان میں دکھا، شکار کرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، ایک میدان میں دکھا۔ اس وقت جو ہے سلجوقی سلطنت تھی۔ انہوں نے میدان میں دیکھا کہ ایک طرف سلجوقی سلطنت کے لشکر ہیں، سپاہی ہیں، اور دوسری طرف بازطینی سپاہی ہیں۔ یہ لڑ رہے ہیں اور سلجوقی کے سپاہیوں پر جو ہے بازطینی سپاہی غالب آ رہے ہیں، یعنی سلجوقی سپاہی شکست کھانے والے ہیں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جو ہے مسلمان کا ساتھ دیں گے، یعنی ہم سلجوقی سلطنت کے سپاہیوں کا ساتھ دیں گے۔ ان کا ساتھ دیا انہوں نے، اور ان کا ساتھ دے کر کے بازطینی سپاہیوں کو جو ہے انہوں نے شکست دی۔ جب انہوں نے شکست دی، اس کے بعد جو ہے اس سلطنت کے جو مالک تھے، سلجوقی سلطنت کے سلطان علاء الدین، انہوں نے جو ہے اس قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کو طلب کیا، ان کو بلایا، بلانے کے بعد ان سے ملے۔ ان کے اس مدد سے وہ بہت متاثر ہوئے، متاثر ہو کر کے انہیں جو ہے تحفے میں
ایک شہر دی گئی، ایک علاقہ دیا گیا جس علاقے کو لوگ جو ہے سغوت کے نام سے جانتے ہیں، وہ علاقہ دیا گیا، اور یہی وہ علاقہ تھا جہاں سے اسلام کے جھنڈے کو بلندی ملنی تھی، جہاں سے رسول اللہ کی شریعت کو دنیا میں پھیلنی تھی، جہاں سے اسلام کے جھنڈے کو روشنی ملنی تھی، یہی وہ علاقہ تھا کہ جب یہ علاقہ ملا انہیں، اس کے بعد وہ سلجوقی سلطنت کے ماتحت رہ کر کے بہت سارے کارنامے انجام دیے، بہت سارے کام کیے۔ کرنے کے بعد سلجوقی سلطنت میں بہت سارے غدار تھے، منافق تھے، جنہوں نے اس سلطنت کو اندر ہی اندر سے کھوکھلے کر دیے تھے، اس سلطنت کی طاقت کو ختم کر دیے تھے۔ وقت آیا کہ ارطغرل غازی نے بہت سارے کام کیے زمینی استر پر، انہوں نے اپنے سرحدی علاقوں کو محفوظ کیا، ان کا وقت ختم ہوا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے آئے عثمان غازی، انہوں نے اس قبیلے کے قیادت سنبھالی اور اس کے سردار بنے، وہ بھی سلجوقی سلطنت کے ماتحت رہ کر کے کام کیے۔ جب عثمان نے دیکھا کہ سلجوقی سلطنت اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے، اب ان کے اندر طاقت نہیں رہی کہ وہ کفاروں کا مقابلہ کر سکے، کفاروں کے ساتھ لڑ سکے، ہماری حفاظت کر سکے، تو انہوں نے جو ہے اپنی سرداری سے انہوں نے جو ہے سلطان کا اعلان کیا، انہوں نے ایک سلطنت قائم کر دی۔ 1299 میں ایک ایسی سلطنت قائم کی کہ وہ اس وقت کافی مضبوط ہو چکے تھے۔ مضبوط ہونے کے بعد انہوں نے سلطنت کی اعلان کی 1299 میں۔ جب 1299 میں انہوں نے سلطنت کے اعلان کی، سلطنت کے اعلان کرنے کے بعد پھر وہ سلطنت اتنی تیزی سے پھیلنے لگی کہ ان کے بعد عثمان کے بعد اس کے بیٹے آئے اوران غازی، پھر ان کے بعد ایک کے بعد دوسرا آتے رہے، اس طریقے سے 36 سلاطین آئے اس سلطنت میں، 36 سلاطین آئے، اور پوری دنیا میں 6 بر اعظم ہے۔ 6 بر اعظموں میں سے سلطنت عثمانیہ نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی، اور ابھی کے وقت میں اگر دیکھی جائے تو انہوں نے جتنی زمین پر حکومت کی تھی، ان زمینوں میں 48 شاید کے ممالک بنے ہوئے ہیں آج کے وقت میں۔ یہ اتنی بڑی ایک سلطنت بن گئی جو آج سے پہلے تاریخ میں اتنی بڑی کبھی سلطنت نہیں بنی۔ یہ سلطنت کام کیا کرتی تھی؟ صرف یہ سلطنت نہیں تھی، یہ وہ سلطنت تھی جو حضور کی عظمت پہ پہرا دیا کرتے تھے، حضور کی شان، حضور کی عظمت کو لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ یہ وہ سلطنت تھے جو حضور کے جھنڈے کو بلندی دیا کرتے تھے، جو اسلام کی دعوت ہر جگہ تک پھیلاتے تھے۔ یہی وہ سلطنت تھی جو لوگوں کے دلوں میں قرآن اور حدیث کے نور کو جو ہے ڈالا ہے۔ یہی وہ سلطنت تھی جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پھیلانے کا کام کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب یہ سلطنت اتنی تیزی سے پھیلنے لگی، 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے لگی، یاد رکھنا یہ وہ سلطنت ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں پر اگر ظلم و ستم ہوتا، یہ سلطنت اس سے بدلہ لیتی، یہ سلطنت اس سے بدلہ لینے کا کام کرتی۔ دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا، یہ سلطنت اس سے مقابلہ کرتی۔ کہیں پر بھی حضور کی شان میں گستاخیاں کی جاتی، یہ سلطنت اس سے بدلہ لیتی۔ کہیں پر بھی جو ہے شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی، یہ سلطنت اس کے مقابلے میں کھڑی ہوتی۔ یہ وہ سلطنت تھی جو عدل و انصاف کیا کرتی تھی، قرآن اور حدیث کے مطابق، رسول اللہ کے شریعت کے مطابق انصاف کیا کرتی تھی۔ یہی وہ حکومت تھی جو مسلمانوں کو ایک کر کے رکھا تھا، مسلمانوں کو جوڑ کر کے رکھا تھا، مسلمانوں کو طاقت دے کر کے رکھا تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس سلطنت کے زوال کا وقت شروع ہوا، یہ سلطنت ختم ہو گئی، اور اس سلطنت کو ختم کرنے میں غیروں سے زیادہ اپنوں کا ہاتھ ہے، غیروں سے زیادہ اپنوں کا ہاتھ ہے۔ 1922 سے پہلے عرب میں خلافت عثمانیہ ہوا کرتی تھی، خلافت عثمانیہ ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت جو ہے عالم اسلام میں، دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم تھے، جتنے بھی کفار تھے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے سوچا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ قائم ہے، جب تک یہ سلطنت ہے، ہماری اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم مسلمانوں پر حکومت کر سکیں، ہم مسلمانوں کے اوپر حکومت کر سکیں، ان کا حاکم بن سکے، یا ہم مسلمانوں کا کچھ بگاڑ سکیں۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک سلطنت عثمانیہ کو ختم نہ کی جائے۔ تو پوری دنیا کے کفاروں نے اسلام کے لیے جو ہے اپنی سازشیں کرنا شروع کر دی،
دنیا کے سارے کفار مل گئے، سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے سازشیں کی، انہوں نے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچن تھا، اس کو کھڑا کیا کس لیے؟ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے، لوگوں کو ابھارنے کے لیے۔ اس لیے کہ یہ جو کرسچن جو شخص تھا یہ عربی میں بڑا مہارت رکھتا تھا، عربی ایسا بولتا تھا کہ کسی کو شک بھی نہ ہو کہ یہ عربی نہیں ہے، کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس طرح وہ عربی بولنے میں مہارت رکھتا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو ابھارنا شروع کیا، عربوں کو کہا کہ تم عربی ہو، تم پر جو ہے ترک حکومت کر رہے ہیں، حکومت تو تمہیں کرنی چاہیے، تم پر ترک حکومت کر رہے ہیں، لوگوں کو ابھارنا شروع کیا۔ لیکن اس کا پالا جو ہے اتفاق سے سنی مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا، سنی مسلمانوں کے ساتھ پڑ گیا، اور انہوں نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی، ان کی ایک بھی بات نہیں سنی اور اس کو قتل کر دیا۔ یہ اپنے کام میں ناکام ہو گیا، لوگوں کو ابھارنے میں ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد یہ تاریخی بات ہے، ہر ایک بات ثابت ہے کتابوں سے۔ اس کے بعد امریکہ نے پھر ایک اور شخص کو کھڑا کیا کہ یہ تو ناکام ہو گیا، ایک دوسرے شخص کو انہوں نے کھڑا کیا، اس شخص کا نام ہے ہیم فیرے۔ جب اس کو انہوں نے کھڑا کیا تو وہ آ کر کے جو ہے انہوں نے ایک شخص سے ملاقات کی، عبد الوہاب نجدی، جس سے وہابی فرقہ بھی چلا ہے، عبد الوہاب نجدی سے ملاقات ہوئی ہیم فیرے کی۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی، یہ دونوں جا کر کے ملے ایک شخص سے، ایک قبیلے کے سردار ابن سعود سے۔ جب یہ جا کر کے ملے ابن سعود سے دونوں، ایک نے کہا کہ میں دین کے اندر دین کے نام پر فتنے پھیلاؤں گا، لوگوں کو توڑ دوں گا، دین کے اندر جو ہے برائیاں پھیلاؤں گا، دین کو شریعت کو جو ہے توڑنے کا کام کروں گا۔ یہ عبد الوہاب نجدی تھا، عبد الوہاب نجدی تھا۔ انہوں نے یہ کہہ کر کے اس کے ساتھ ہو گئے، ساتھ ہونے کے بعد یہ گئے کس کے پاس؟ ابن سعود جو ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کے پاس جا کر کے کہنے لگے، ان کو لالچ دی حکمرانی کی کہ تم حاکم بن سکتے ہو، تم حکومت کر سکتے ہو، تم عربی ہو، تم پر ترک حکومت کر رہے ہیں، عرب پر وہ ترک حکومت کر رہے ہیں۔ انہیں لالچ دی، ان کے اندر لالچ پیدا ہوئی۔ جب لالچ پیدا ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ عرب میں جو ہے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، لوگوں کو کہنے لگے ہم عربی ہیں، ہم پر ترک حکومت کر رہے ہیں، چاہیے یہ کہ ہم ان پر حکومت کریں، وہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ لوگوں کو بغاوت پہ اتار دیا، بے شمار بے گناہ لوگوں کے قتل کر دیے۔ اور کون شہروں میں؟ مکہ، مدینہ، طائف جیسے شہروں میں، پاک شہروں میں خون ریزی کرنا شروع کر دیا۔ جب اس طریقے سے خون ریزی ہونے لگے تو سلطنت عثمانیہ تک خبر پہنچی، تو سلطنت عثمانیہ نے کہا کہ مکہ، مدینہ اور طائف جیسے شہروں میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت، بے گناہوں کے خون بہائے جا رہے ہیں، لہٰذا ہم ہرگز وہاں کسی کے خون نہیں بہائیں گے، کسی مسلمان بھائی کو قتل نہیں کریں گے۔ ہم اس جگہ پر خون کیسے بہا سکتے ہیں کہ جہاں پر امام حسین خون نہ بہانے کے لیے مدینے سے ہجرت کر کے مکہ گئے تھے، لہٰذا مدینے میں خون ریزی نہیں کر سکتے۔ ہم طائف جیسے پاک شہر میں جو ہے خون ریزی نہیں کر سکتے، لہٰذا جس کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہے، لہٰذا ہم ان شہروں میں خون نہیں بہائیں گے۔ ہمارا اعلان یہ ہے کہ ہم جو ہے خلافت عثمانیہ کو طائف اور مکہ، مدینہ جیسے شہروں سے جو ہے ختم کر لیتے ہیں، ان شہروں سے جو ہے اس خلافت کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہی وقت تھا وہ زوال کا وقت، یہی وقت تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ ختم ہونے پر آیا، سلطنت عثمانیہ کے اوپر جو ہے زوال کا وقت شروع ہوا، یہی وہ وقت تھا، یہیں سے سلطنت عثمانیہ ختم ہونی شروع ہوئی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب مسلمان ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہوئے، مسلمان ٹکڑے میں ہو گئے، یہی وہ وقت تھا جب مسلمانوں پر بھی زوال کا وقت شروع ہوا۔ یہ وہ ایک سلطنت ہی نہیں تھی، ایک ایسی سلطنت تھی جو مسلمانوں کے محافظ بن کر کے کھڑے تھے۔ کہیں پر بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو یہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے، مسلمانوں کے ہر ایک بات پر یہ کھڑے رہتے تھے ان کے ساتھ۔ ایک ہاتھ میں قرآن رکھتے تھے، دوسری ہاتھ میں رسول اللہ کی شریعت رکھتے تھے، پھر فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اس میں ایک سلطان نہیں آئے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھے ہوں گے، قسطنطنیہ کو بھی سلطنت عثمانیہ میں سے ایک فرد نے فتح کی ہے، سلطان محمد فاتح نے۔ اور حضور نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ کو جو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔
اور محمد فاتح نے سوچا اس سے اچھا موقع کچھ نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا اتنا مشکل تھا قسطنطنیہ کو فتح کرنا، اتنا مشکل تھا کہ انہوں نے بحری جہازوں کو، جو پانی میں چلنے والی جہازیں ہیں، ان جہازوں کو انہوں نے زمین پر چلایا. زمین پر چلایا اس لیے کہ جو وہاں سے ندی گزرتا تھا، جو دریا تھا، اس میں زنجیریں ڈال دی گئی تھی کہ قسطنطنیہ کو کوئی فتح نہ کر سکے. 1000 سال سے انہوں نے حکومت کی، 1000 سال سے کفاروں نے اس میں حکومت کی، کسی نے فتح نہیں کر پایا. کوشش بہت نے کی، لیکن محمد فاتح نے کیا کیا؟ بھیڑوں کی چربیوں کو پگھلا کر کے جو ہے زمین پہ پھینکا، اور بحری جہازوں کو زمین پہ چلا کر کے پار کر کے دوسری طرف سے سمندر میں اتر کے پھر قسطنطنیہ کو فتح کیا. اتنی طاقتور ہو چکی تھی یہ سلطنت، اتنی طاقتور سلطنت جو پوری دنیا میں 6 بر اعظم ہے، اس میں سے 3 بر اعظموں پر حکومت کر لے. کہ اگر اس میں غیر ہوتے تو ہمت نہیں ہوتی کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر سکے. اس میں اپنے لوگ شامل تھے. عبد الوہاب نجدی یہ سب سے بڑا غداروں میں سے تھا، اور اس سلطنت کو ختم کرنے میں جن کی ہاتھ ہے وہ عرب والوں کی ہاتھ ہے. عرب والے چاہتے تو یہ سلطنت ختم نہ ہوتی، بغاوت نہ کرتے تو آج مسلمان محفوظ ہوتے. آج مسلمانوں کے سامنے سب اپنے سروں کو خم کرتے ہوئے نظر آتے، مسلمانوں کے سامنے سب جھکتے ہوئے نظر آتے. دنیا کو معلوم ہوتی کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے، ان کے اسلاف کیا ہے. آج بھی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ مسلمانوں کے تاریخ سے لوگ اپنے اندر حوصلہ پیدا کرتے ہیں، جذبہ پیدا کرتے ہیں، ہمت پیدا کرتے ہیں. اگر یہ سلطنت آج قائم ہوتی تو دنیا میں کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھ سکے. کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو مسلمانوں کو کہیں پر ذلیل کر سکے، رسوا کر سکے، جو حضور کی شان میں گستاخیاں کر سکے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج جو مسلمانوں پر یہ مصیبتیں آ رہی ہے، اس کو خود مسلمانوں نے لایا ہے اپنے اوپر. اگر یہ آج سلطنت قائم ہوتی تو کیا کسی کی ہمت تھی، کسی کی جرت تھی، کسی کے ماں نے ایسا بچہ جنا جو حضور کی شان میں گستاخیاں کر سکے، جو شریعت کے خلاف باتیں بول سکے، جو مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کر سکے، مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ سکے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سب سے بڑی جو کمیاں رہی وہ مسلمانوں کے اندر رہی کہ اللہ نے جس دولت سے نوازا تھا اس دولت کو انہوں نے ہضم نہیں کر سکا. اگر اس دولت کو ہضم کر لیتے، اس کو اگر حفاظت کرتے تو آج یہ اتنی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. آج یہ کسی اچھے منصب پر فائز ہوتے اور شان کی زندگی جی رہے ہوتے. دنیا والے دیکھ کر کے رشک کرتے کہ زندگی جینا ہے تو مسلمانوں کی طرح جی. ایسی شان ہوتی آج مسلمانوں کی. وجہ یہ ہے کہ اپنے اندر غدار تھے، اپنے اندر غدار تھے. اور اپنے اندر جو غدار ہوتے ہیں مشکل ہوتا ہے انہیں پکڑنا. باہر کے غداروں کو مار سکتے ہو، اپنے اندر جو غداری پہ ہو انہیں نہیں مار سکتے. اپنوں میں جو غدار ہو اسے نہیں ڈھونڈ سکتے. بہت مشکل ہوتا ہے.